اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ معزز احباب، پیارے عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہنوں، پیارے بھائیوں، ہم نے اکثر سنا کہ درود پڑھنے والے احباب اکثر یہ شکایت کرتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا درود شریف پڑھتے ہوئے فیض ہی نہیں مل رہا، جبکہ یہ بات بہت غلط ہے۔ آپ کو اپنے جملے پہ غور کرنا چاہیے۔ آپ کو یہ بات ہرگز نہیں کہنی چاہیے کہ پتہ نہیں کیوں ہمیں ہی نہیں ملتا، یہ ہے وہ ہے۔ یہ مایوسی والے الفاظ اپنے اندر سے نکال لیں۔ آپ مجھے بتائیں، آپ درود شریف فیض کے لیے پڑھ رہے ہیں یا پھر نیکیوں کے لیے؟ آپ کی پہلی پرائرٹی کیا ہونی چاہیے؟ نیکیاں ہونی چاہیے کہ فیض ہونا چاہیے؟ یہ تو پھر آپ وہ ہو گیا نا کہ آپ لوگ اس کا بعد میں صلہ مانگ رہے ہیں کہ یہ ہوگا تو پڑھیں گے ورنہ نہیں۔ دیکھیں، شوق ہر ایک کو ہوتا ہے، یہ میں نے دیکھا ہے، میرے اندر بھی تھا، ایک وقت میرے پہ بھی تھا کہ مجھے جب فیض نہیں تھا ملتا، اللہ رحم اللہ معافی دے، ہم بھی سوچتے تھے کہ ہمیں ہی کیوں نہیں ملتا۔ پر اللہ کی قسم یہ ویڈیو مسجد میں بیٹھ کے بنا رہا ہوں، درود نے پھر ایسا رنگ لگایا کہ بس کیا بتاؤں آپ لوگوں کو، یعنی وہ چیزیں بیان سے باہر ہیں۔ کبھی آنے والی ویڈیوز میں اپنے مشاہدات شیئر کیا کروں گا آپ لوگوں سے۔ اول میں تو ایک بہت خطا کار سا گناہ گار سا بندہ ہوں۔ بہرحال میں نے آپ سے بتانا تھا کہ درود شریف پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کام لازمی کریں۔ آپ کو درود شریف پڑھنے میں لذت بھی آئے گی، مزہ بھی آئے گا انشاءاللہ، اور آپ لوگوں کو حقیقی معنوں میں فیض ملے گا۔ سب سے پہلا کام تو آپ یہ کریں کہ آپ 5 وقت کے نمازی بنیں۔ دیکھیں، ادھر آپ نمازیں قضا کر رہے ہیں، نمازیں چھوڑ رہے ہیں، ادھر آپ کی تسبیح پہ تسبیح پھیری جا رہے ہیں درود شریف کی، تو ایسے تو نہیں نا، یہ تو آپ اپنے ساتھ مذاق کر رہے ہیں کہ آپ فرض کو چھوڑ کے اس عمل پہ جا رہے ہیں جو صرف زندگی میں ایک دفعہ پڑھنا فرض ہے۔ ہاں، درود پاک پڑھنا ہے، اور یہی تو آپ کو دربار الہی تک پہنچائے گا، ٹھیک ہے؟ پر آپ فرض پڑھ نہیں رہے۔ ایٹ لیسٹ آپ کوشش تو کریں، ٹھیک ہے؟ آپ کی کوشش کرنے سے ہی کچھ ہوگا، کوشش آپ پہ لازم ہے، ٹھیک ہے؟ آہستہ آہستہ آپ پکے نمازی ہو جائیں گے انشاءاللہ، پھر تہجد کی بھی توفیق ملے گی انشاءاللہ۔ پر کوشش تو کرنی ہے نا، آپ نے کوشش کریں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا، اور ساتھ ساتھ درود پاک کی یہ بھی برکت ہے کہ انسان پکا نمازی بن جاتا ہے۔ پر کوشش تو آپ نے کرنی ہے نا، اور کوشش کریں کہ باجماعت پڑھیں۔ دوسری چیز، قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ درود پاک پڑھنا 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ آپ نے حدیث پاک سنی ہوئی ہے، مفہوم ہے اس کا۔ پر قرآن پاک کا ایک حرف، یعنی ایک حرف الف، یعنی الف ایک حرف ہے نا، یہ ایک حرف آپ کے 10 گناہ مٹاتا ہے، ایک حرف۔ تو اگر آپ پوری ایک آیت بھی پڑھ لیں تو سوچیں آپ نے کتنے اپنے گناہ معاف فرما لیے، یعنی کتنے گناہ آپ نے اپنے معاف کرو۔ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں گے نا، بہت آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ تیسرا کام آپ یہ کریں، قرآن مجید کی تلاوت کے ساتھ ساتھ غرور سے بچیں۔ دیکھیں، ایک بندہ تھا، وہ بہت ریاضتیں کرتا تھا، بہت باتیں کرتا تھا، پر کیا ہوا کہ جب فوت ہوا تو اللہ پاک کی طرف سے حکم آیا فرشتوں کو کہ اسے جہنم میں لے جاؤ۔ مفہوم واقعہ ہے، تو فرشتوں نے پوچھا کہ یا اللہ، یہ تو پھر تیری بڑی عبادت کرتا تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ جس محفل میں بیٹھتا تھا، یہ سوچ کے بیٹھتا تھا کہ اس محفل میں یہ سب سے زیادہ نیک ہے، یا یہ نیک بیٹھا ہے، تو یہ تو تصور ہی نکال دینا کہ آپ نیک ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ تصور نکال دیں کہ آپ پاک جوانی والے ہیں، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو سب سے زیادہ خطا کار سمجھیں۔ یہ عاجزی اسی میں ہی ہے، عاجزی میں رہیں گے، فائدے میں رہیں گے۔ غرور سے بچیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی غرور ہوا، وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب رائی کتنی کی ہوتی ہے آپ کے سامنے ہی ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے غرور سے بچائے، غرور سے بچنا۔ پھر درود پاک تو سارے پڑھتے ہیں۔ چوتھا کام یہ ہے کہ استغفار بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ لیکن درود پاک صغیرہ گناہوں کو معاف کراتا ہے۔ درود پاک پڑھنے والے اکثر لوگ استغفار میں سستی کرتے ہیں، پر استغفار کبیرہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو آپ نے استغفار لازمی کرنا ہے۔ یہ آپ لوگ کام کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کو درود پاک کا حقیقی فیض ملے گا، پر یہ کام آپ نے کرنے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے گا تاکہ درود پاک کی دعوت کرنے میں
اور آپ کا حصہ بھی شامل ہو سکے۔ صلی اللہ علیہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ السلام علیکم۔